بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو میں ایک اچھی سی کہاوت سے بات چیت شروع کر رہا ہوں۔ وہ کہاوت کا یہ ہے کہ ایک انگلش ناولسٹ ہے جارج ایلیٹ، اس نے ایک ناول لکھا ہے مڈل مارچ، اور مڈل مارچ کے ہر چیپٹر کے شروع میں اس نے ایک کوئی اچھی سی کہاوت نثر میں ہو یا نظم میں وہ لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کے چیپٹر 9 پر ایک کہاوت ہے چھوٹی سی، جس کا لب لباب میں آپ کو اردو میں پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی وہ پرانی کہانیوں میں ایک سرزمین کا ذکر ہے جس میں کہ قانون کا مکمل فقدان ہے، اور وہاں پر ہر وقت یہی کشمکش جاری رہتی ہے کہ انصاف اور معاشرے میں نظم و ضبط کیسے قائم کیا جائے۔ وہ سرزمین آج کل کہاں ہے؟ تو دوسرا آدمی جواب دیتا ہے بھئی وہی ہے جہاں وہ ازل سے تھی، یعنی انسانی ذہنوں میں یا انسان کی ذات میں۔ اب اس میں بڑی حکمت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی شاید جبلت میں یہ ہے کہ اس کو قوانین پسند نہیں، پابندیاں پسند نہیں، لیکن یہ تو انسان کی اپنی ایک جبلی کمزوری ہے۔ لیکن جہاں تک معاشرے کی بات ہوتی ہے، جبکہ ایک سوشل سٹرکچر قائم رکھنے کی ضرورت ہے، تو یہ پابندیاں معاشرتی ضرورت ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے پھر انسانوں نے بھی اپنے لیے قوانین بنائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی قوانین بھیجنے شروع کیے، جس کے لیے کہ انبیاء تشریف لائے، اور ان کی کلمینیشن یہاں ہوئی کہ رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل تشریف لائی، اور سب نے مل کر اسی الہی قانون کو نافذ کرنے کے لیے انتظامات کیے، اور لڑائیاں بھی کیں، اور اس کے لیے انہوں نے جدوجہد بھی کی۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ جب وصال کرنے والے تھے تو انہوں نے حضرت علی سے فرمایا کہ یا علی، میں تنزیل قرآن کے لیے برسر پیکار رہا ہوں، تم نے تاویل قرآن کے لیے جنگ لڑنی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ان کو کوئی پند و نصائح بھی کیے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ رسول اکرم کا دور زندگی اور حضرت علی کا دور ان کی زندگی، رسول اللہ کی زندگی کے بعد اپنی وفات تک، یہ جو کچھ بھی تھا، اس میں ایک بات کی ضرور نفی ہوتی ہے کہ جو عمران خان صاحب ریاست مدینہ قائم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس میں کوئی اتنا میٹ نظر نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے کہ معاشرہ اس وقت اس کی جو بہتات تھی وہ زیادہ تر منافقین پر مشتمل تھی۔ تو انہوں نے جو بھی اپنی کارروائیاں کرنی تھی، اس کے لیے حضرت علی کو کہا گیا کہ تم نے تاویل قرآن کے لیے لڑنا ہے۔
اب یہ چونکہ جبلت کام کر رہی ہے، اسی لیے انسان کے اندر اپنے اندر بگاڑ کی صورت موجود ہے، اور ہم کسی کو دوش نہیں دے سکتے کہ معاشرے میں اگر بگاڑ پیدا ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، اخلاقی گراوٹ آتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو وہ انسان کے اندر سے ہوتی ہے، باہر سے نہیں ہوتی، اور اس کے لیے قوانین موجود ہیں تاکہ لوگوں کو ہارنس کر کے رکھا جائے، لیکن پھر بھی سرکشی اور بغاوت قوانین سے ہوتی رہتی ہے، کل بھی ہو رہی تھی، آج بھی ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنا نفس کو ذکی کرنے کی ضرورت ہے، تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، اپنے اندر کے شیطان کو مارنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے کسی شاعر نے، مجھے ان کا نام نہیں پتہ، شاید وہ اکبر الہآبادی تھے یا کوئی اور، کہ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا؟ یعنی نہنگ جو ہے وہ چیتا ہے، اور اژدہا تو آپ جانتے ہیں، اور شیر نر بھی آپ جانتے ہیں، تو ان کو مار لینا، ان کا شکار کر لینا کوئی اتنی بڑی بہادری نہیں ہے۔ اصل بہادری یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس امارہ کو مارنا ہے۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جو آپ کو امر کرتا ہے، جو آپ کو اوپر احکامات جاری کرتا ہے کہ یہ کر لو، کوئی بات نہیں، یہ پیسے ادھر سے ہڑپ کر جاؤ، اس کا حق مار جاؤ، یہ مطلب ہے اس کے لیے یہ چیزیں یعنی سہل نظر آتی ہیں، آسان نظر آتی ہیں، سبک نظر آتی ہیں، اور وہ ان کاموں کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو اس سے اجتناب کرنے کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن شریف میں یہ کہا تھا، کہا ہوا ہے، کہا تھا نہیں ہے، کہ فلاح وہ پا گیا جس نے اپنے نفس کو ذکی کر لیا، ومن زکاہا فافلح من زکاہا، فلاح اس نے پائی جس نے اس کو ذکی کر لیا۔ خدا حافظ۔